حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے بہت ہی نیک اور پرہیزگار نبی تھے۔ اللہ نے انہیں دنیا کی ہر نعمت سے نوازا تھا۔ ان کے پاس بہت زیادہ مال تھا، خوشحال کھیتیاں تھیں، جانوروں کے جھنڈ تھے، نیک اور وفادار بیوی تھی اور اولاد بھی تھی۔ لیکن سب سے زیادہ وہ چیز ان کے پاس تھی، وہ تھا اللہ کا شکر اور تقویٰ۔ حضرت ایوب علیہ السلام ہر وقت اللہ کی عبادت کرتے، غریبوں کی مدد کرتے اور ہر حال میں کہتے الحمدللہ۔ نہ غرور نہ شکایت، صرف اللہ پر بھروسہ۔ پھر اللہ نے چاہا کہ اپنے بندے کو دنیا کے لیے مثال بنا دے۔ پھر آزمائش شروع ہوئی اور وہ ایک ایک کر کے پہلے ان کا مال تباہ ہو گیا، کھیتیاں برباد ہو گئیں، جانور مر گئے اور ان کی اولاد ایک کے بعد ایک اس دنیا سے چلی گئی۔ جس شخص کے پاس سب کچھ ہو اور پھر بھی خالی ہاتھ رہ جائے، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام نے پھر بھی یہی کہا، اللہ نے دیا تھا، اللہ نے لے لیا، الحمدللہ۔ آزمائش یہاں ختم نہیں ہوئی۔ اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو سخت اور لمبی بیماری میں مبتلا کر دیا۔ یہ بیماری سالوں تک رہی، جسم کمزور ہوتا گیا، تکلیف بڑھتی گئی، لوگ ان سے دور رہنے لگے، دوست چھوڑ گئے، لوگ کہنے لگے یہ تو اللہ کا عذاب ہے۔ آخر ایک وقت ایسا آیا کہ لوگوں نے انہیں شہر سے باہر رہنے پر مجبور کر دیا، لیکن ان کے ساتھ ایک شخص ہمیشہ ایسا کھڑا رہا، وہ تھی ان کی نیک اور وفادار بیوی۔ ان کی خدمت کرتی، کھانا لاتی اور ان کا سہارا بنتی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے ہونٹ ہلتے، لیکن شکایت کے لیے نہیں، دعا کے لیے۔ سوچئے، سالوں کی بیماری، تنہائی، غربت، لیکن پھر بھی زبان پر کوئی شکوہ نہیں، اللہ سے کوئی گلہ نہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کہتے، میں صحت میں بھی اللہ کا بندہ تھا اور بیماری میں بھی اللہ کا بندہ ہوں۔ یہ ہے اصل صبر۔ پھر ایک دن حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ سے کہا، اے میرے رب، مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیے، نہ شکایت ہے، نہ شکوہ، نہ سوال، صرف اللہ کی رحمت پر یقین۔ اللہ نے فوراً دعا قبول فرما لی۔ اللہ نے فرمایا، زمین پر اپنا پاؤں مارو۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے جیسے ہی پاؤں مارا، زمین سے پانی کا چشمہ پھوٹ نکلا۔ اللہ نے حکم دیا، اس پانی سے غسل کرو اور اس پانی کو پیو۔ جیسے ہی انہوں نے ایسا کیا، سبحان اللہ، بیماری ختم، جسم صحت مند ہو گیا، کمزوری دور ہو گئی اور چہرہ روشن ہو گیا۔ یہ اللہ کی رحمت تھی۔ اللہ نے صرف صحت ہی نہیں دی، بلکہ سب کچھ دوبارہ عطا فرما دیا، مال پہلے سے زیادہ، اولاد دوبارہ، عزت اور مقام۔ اللہ نے دنیا کو دکھا دیا کہ جو بندہ صبر کرتا ہے، اللہ اسے دونوں جہاں سے نوازتا ہے۔ مشکل کتنی بھی بڑی ہو، اللہ سے امید مت چھوڑو۔ صبر کا مطلب خاموشی نہیں ہوتا، اللہ پر یقین ہے۔ دعا کبھی ضائع نہیں جاتی، اللہ اپنے بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ آزمائش کے بعد آسانی ضرور آتی ہے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کو یاد رکھیں، اللہ نے انہیں بھی بچایا، اللہ آپ کو بھی بچائے گا۔ اللہ ہم سب کو حضرت ایوب علیہ السلام جیسا صبر عطا فرمائے، آمین۔